اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں، تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں اپنی کم سنی کی وجہ سے تامل اور کمال تحفظ کا موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبہ والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ یہ مشہور ترجمہ ہے۔ اس بنا پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصداً مانگ نکالنا روایات سے ثابت ہے۔ اس اشکال کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائے زمانہ پر حمل کیا جائے کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام نہیں تھا، لیکن بندہ ناچیز کے نزدیک یہ جواب اس لیے مشکل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مشرکین کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالنے کی تھی۔ اس کے بعد پھر مانگ نکالنی شروع فرما دی۔ اس لیے اچھا ترجمہ جس کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی نکال لیتے۔ جس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار تھے، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفس ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہلکے گوشت لٹکے ہوئے تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے۔
اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدر زیادہ فصل تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلاں تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک روشن اور چمکدار تھا۔ چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں محفوظ ہو۔ بندہ کے نزدیک یہ ترجمہ اچھا ہے۔ ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا۔ البتہ بازوں اور کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ۔ نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے تھے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی، لیکن چونکہ وحی کا بھی انتظار رہتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں گاہے بگاہے آسمان کی طرف بھی ملاحظہ فرماتے تھے، ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ نگاہ نیچی رکھنے کی تھی۔ ادھر قاتل کی نظریں شرم سے اوپر نہیں اٹھتیں، ادھر بسمل کھڑا ہے ہاتھ پر میت لیے دل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے رہ جانا علماء نے اس کو تواضع پر حمل فرمایا ہے، لیکن بندہ ناچیز کے نزدیک اگر یہ حالت سفر پر محمول ہو تو انسب ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر میں پسماندگان اور ضعفاء کی خبرگیری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ، اخلاق، عادات، جملہ انواع مذکور ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین کی مناسبت سے اس کو کئی بابوں میں ذکر کیا ہے، چنانچہ اس کا کچھ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں اور کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں آئے گا۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم اس طرح سے ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراخ دہن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، ایڑی مبارک پر بہت کم گوشت تھا۔ فائدہ: اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس جگہ فراخ دہنی سے فصاحت مراد ہے۔ آنکھوں کی تعریف میں جو ترجمہ کیا گیا وہ صحیح قول کے موافق لکھا گیا، ورنہ اس حدیث کے ترجمہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے ایک راوی سے فراخ چشم کا ترجمہ نقل کیا ہے۔
وہ اہل لغت کے نزدیک غلط ہے۔ خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میکدے قرباں، وہ قاتل بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 کے ترجمہ کا مفہوم اس طرح ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ جمیل اور حسین اور منور ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں۔ حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 کے ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح شفاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ بدر کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا۔ فائدہ، تلوار کی تشبیہ میں یہ نقصان تھا کہ اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا، نیز اس کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہے، نورانیت نہیں۔ اس لیے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے انکار کر کے چاند سے تشبیہ دی۔ یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں، ورنہ ایک چاند کیا ہزار چاند میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے ممدوح کو عیب ہی لگانا ہے تو اسے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے دے، اس کے عیب لگانے کے لیے یہی کافی ہے۔ حدیث نمبر 11۔ حدیث نمبر 11 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفاف، صاف، حسین و جمیل خوبصورت تھے، گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہے۔ آپ کے بال مبارک قدر خمدار گھنگریالے تھے۔ فائدہ، سب سے پہلی روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر چکی ہے، اس میں بالکل سفید رنگ کی نفی کی گئی تھی، اس لیے اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ چاندی کی طرح سے بالکل سفید رنگ تھے، بلکہ سفیدی سرخی مائل تھی اور چمک و حسن غالب تھا۔ حدیث نمبر 12۔ حدیث نمبر 12 کے ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیش کیے گئے، یعنی مجھے دکھائے گئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ ذرا پتلے دبلے بدن کے آدمی تھے، گویا کہ قبیلہ شنوح کے لوگوں میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سب لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں، عمرو بن مسعود ان سے زیادہ ملتے جلتے معلوم ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے میں خود ہی ان کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔ ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ساتھ زیادہ مشابہ ان لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں، وہ وحیح قلبی ہیں۔ فائدہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھنا یا شب معراج میں ہوا ہے یا خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ بخاری شریف میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور اس اختلاف میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ دونوں مرتبہ دیکھا ہو۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہلکے بدن کا ترجمہ اپنے نزدیک راجح قول پر کیا، ورنہ بعض علماء نے اس کے ترجمہ میں اور بھی اقوال فرمائے ہیں۔ ان 3 انبیاء علیہم السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علاوہ ازیں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں تھے۔ جملہ عرب ان کو زیادہ مانتے تھے۔ حدیث نمبر 13۔ حدیث نمبر 13 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، سعید جریری کہتے ہیں
کہ میں نے ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں اب روئے زمین پر میرے سوا کوئی نہیں رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ تھے، ملاحت کے ساتھ، یعنی سرخی مائل اور معتدل جسم والے تھے۔ ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں سے سب سے اخیر میں وفات پائی۔ ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی تھی۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ اب میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ روئے زمین کی قید اس لیے لگائی کہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے دیکھنے والوں میں موجود تھے۔ حدیث نمبر 14۔ حدیث نمبر 14 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے، یعنی ان میں کسی قدر ریخیں تھیں، گنجان نہ تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ فائدہ، علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ یہ تشبیہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا اس کو نور کے ساتھ تشبیہ دی، لیکن علامہ مناوی کی رائے یہ ہے کہ کوئی حسی چیز تھی، تشبیہ نہیں، جو بطور معجزہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ الغرض حلیہ مبارک میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے جس کا مطلب ہے، یعنی جیسے آپ جمال معنوی میں منتہا پر تھے، ایسے ہی جمال ظاہر میں بھی انتہا پر تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ جی ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے جو بیان تھا وہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلا باب شروع کریں گے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ تو سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔